دینی، اصلاحی، تربیتی، سبق آموز واقعات اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل حکیم معراج الدین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام معراج الدین ہے اور میرے چینل کا نام ہے معراج الدین آفیشیل۔ میرے عزیز دوستو، ایک ملک کا بادشاہ جو تھا وہ فوت ہو گیا، تو ملکہ نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ چاہتی تھی کہ کسی آدمی کو اپنا خامند بنا کے ملک کا بادشاہ بنایا جائے۔ تو ملکہ نے اعلان کیا کہ میں 1000 مجسمے بناؤں گی اور 1000 مجسموں کے اندر ایک مجسمے میں میں بیٹھوں گی، پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ایک ہار لے کر آئیں گے اور جس مجسمے میں میں بیٹھی ہوں گی اس مجسمے میں کسی نے ہار ڈال دیا تو وہ میرا خامند ہوگا اور وہ ملک کا بادشاہ ہوگا۔ جب اس نے اعلان کیا تو سارے کے سارے لوگ متوجہ ہو گئے، سب لوگوں نے اپنی اپنی قسمت آزمائی کے لیے سوچ فکر شروع کر دی۔ وہاں پر ایک نوعمر لڑکا تھا، بڑا ذہین بھی تھا، بڑا خوبصورت بھی تھا، لیکن بڑا دور اندیش تھا۔ اس نے کہا ملکہ کو حاصل کرنے کے لیے، ملکہ نے اعلان تو کر دیا ہے لیکن اب ملکہ کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایسا کیا کہ لوگ تو اپنے اپنے دن کے انتظار کر رہے تھے ملکہ نے جو اعلان کیا تھا، لیکن اس لڑکے نے بڑی عقل مندی سے اپنے دل سے ایک بات، ایک تصور اپنے دل کے اندر لیا اور اس نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ جب ملکہ کا جو محل ہے، محل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر کے ان سے پوچھوں گا کہ ملکہ کس چیز سے راضی ہوتی ہے اور کس چیز سے اس کو نفرت ہے۔ اس نے بڑے تحفے تحائف لوگوں کو دیے جو محل کے اندر لوگ رہتے تھے، ان کو نوکر تھے، غلام تھے، جیسے جیسے بھی کوئی تھے۔ اس نے جا کے ان سے پوچھا کہ ملکہ کس چیز سے راضی ہوتی ہے اور کس چیز سے نفرت کرتی ہے، اس کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری ملکہ جو ہے جو پیاز کی بو سے بہت تنگ آتی ہے، یہ اس کی عادت ہے کہ جب پیاز کی کہیں بھی بو ہو نا یہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی نے کہا واہ بھیا، یہ تو میرے پاس حل آ گیا پھر اس کا۔ اس نے پھر ایسی تجویز بنائی، اعلان ہو گیا کہ فلاں روز کو تاریخ کو لوگ ہار لے کر مجسمے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب لوگ اپنے اپنے ہار لے کر آئے اور سب نے ہار ڈالنے تھے، اور ساتھ ہی ایک جگہ بنا دی تھی کہ ہار ڈالنے کے بعد ہی جس راستے سے آئے گئے لوگ اس راستے میں واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے سے کوئی دوسرا راستہ ادھر سے نکل جائیں گے ہار ڈال کر۔ اس لڑکی نے بھی اس لائن میں لگ گیا۔ جب کافی لوگ جو تھے وہ مطلب اپنی اپنی باری نمٹا چکے اور اس کی باری کافی دیر بعد آئی، اس نے کیا کیا کہ اپنے ایک ہاتھ میں ہار لے لیا اور دوسرے ہاتھ میں پیاز لے لیا۔ اب جتنے بھی مجسمے ہیں ان کے ناک کے ساتھ ہی اس نے پیاز ایسے لے کر جا رہا ہے اور ساتھ ہی وہ اس لیے لے کر جا رہا ہے تاکہ پیاز ان مجسموں کے ناک کو لگائے، دیکھا جائے کہ ملکہ کس مجسمے میں بیٹھی ہے۔ اور جس مجسمے میں وہ بیٹھی تھی اس مجسمے کے پاس جا کر اس نے مجسمے کے سامنے جب ناک کی طرف پیاز کیا تو وہ مجسمہ ہلنے لگا۔ جب وہ مجسمہ ہلا تو اس نے اس کے اندر ہار ڈال دیا اس کے گلے میں، اور ملکہ اسی وقت ہی اپنی مجسمے سے نکلی اور بڑی خوشی سے کہنے لگے آفرین زندہ باد، تم کامیاب ہو گئے ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو، آج کے بعد بادشاہ تم ہو، آج کے بعد میں نے بادشاہ تم کو چن لیا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ کہ یہ تم نے مجھے حاصل کیسے کیا ہے؟ اس نے کہا ملکہ اصل میں تیرے گھر کی حدود تک گیا تھا اور وہاں جتنے بھی تمہارے گھر کے اندر نوکر تھے، لونڈیاں تھیں، جو بھی تمہارے گھر کے اندر عورتیں کام کرتی تھیں، میں ان سے پوچھا تھا، ان کو تحفے تحائف دیے تھے۔ میں نے کہا ملکہ کے بارے میں مجھے آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملکہ جو ہے پیاز کی بو سے بڑی
جو ہے نفرت کرتی ہے، تو پھر میں نے اسی وقت بھی جو سمجھ لیا تھا، اور پھر اسی لیے ہی میں آج اس کے گلے میں جو ہاتھ ڈالا ہے، اور پیاز ایک ہاتھ میں تھا ایک یہ، اور ملکہ نے کہا آفرین زندہ باد، تو ہی کامیاب بندہ ہے جو کہ میرے خامند ہے، اور آج کے بعد تو بادشاہ ملک کا زندہ باد۔ اور یہ کہہ کے، اور میرے دوستو وہ سارے کا سارا انہوں نے مسئلہ ختم کر دیا۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے پر ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانیں کہ ہمارا رب کس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ اسے ہمیں ایک پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب کس چیز سے نفرت کرتے ہیں، کس چیز کو لائک کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کو دیکھ کر اس واقعہ سے ہمیں ادھر جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے، اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے، پیارے نبی نے کیسے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے کو واقعہ کو سن کر ہمارے دل کے اندر یہ حقیقت آ جائے کہ اصل میں اپنے مالک کو ڈھونڈا جائے کہ ہمارا مالک اور خالق ہی ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کے گوش گزار اس لیے کی ہے کہ آپ خود بھی اس کو سوچو کہ اللہ سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ اگر یہ میری بات آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچاؤ۔